السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سورۃ بقرہ آیت نمبر 25۔ وبشر الذین آمنوا، اور خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، انہوں نے عمل کیے نیک۔ قرآن کا یہ اسلوب ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں بھی مومن کا ذکر کرتا ہے اور جہاں کہیں ساتھ ہی کافر کا، اور جہاں کہیں کفر کا ذکر کرتا ہے اور کفر کے بعد اس کی سزا کا ذکر کرتا ہے، تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ ڈھارس باندھنے کے لیے ایمان والوں کا بھی ذکر کرتا ہے۔ اسی طرح خوش نصیبوں کے بعد بد نصیبوں کا، اور بد نصیبوں کے بعد خوش نصیبوں کا بھی ذکر کرتا ہے، تاکہ ایک چیز کے ساتھ اس کے مقابلے کا بھی ذکر کر دیا جائے۔ اور اگر ایک چیز کا ذکر کر کے اس کے ساتھ اس کی نظیر کا ذکر کیا جائے تو اسے مشابہت یا متشابہہ کہا جاتا ہے، تشابہہ کہا جاتا ہے، جیسے کہ ہم ان قریب آگے دیکھیں گے۔ چنانچہ کافروں کی جزا کا ذکر کرنے کے بعد مومنوں کی جزا کا ذکر کرتے ہوئے یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ خوشخبری دی جا رہی ہے کس کو؟ ایمان والوں کو۔ اور ایمان آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایمان کس چیز کا نام ہے۔ ایمان صرف الفاظ سے چند چیزوں کے بول لینے کا نام نہیں ہے، ایمان کے ساتھ آپ کے پوری طرح اپنے آپ کو انوالو کرنے کا نام ہے، اور زبان جس چیز کا اقرار کرے عمل اس کی تصدیق بھی کرتے ہوں، صرف زبان ہی سے ایمان کا لفظ نہیں بولنا۔ تو یہاں ایک بات قابل غور ہے، اور غور اس پہ ضرور کیجیے گا کہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن میں جہاں بھی ایمان کا لفظ آتا ہے اس کے ساتھ عمل صالحہ کا لفظ، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ زبان سے تو سب اقرار کرتے ہیں، لیکن ان کا عمل بتائے گا کہ کیا وہ واقعی ایمان والے ہیں یا صرف زبانی کلامی ہی ایمان کے دعوے کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایمان دعویٰ ہے، جبکہ عمل صالحہ اس کا لازمہ ہے، اس کا رزلٹ ہے، ایمان کا نتیجہ اور اس کا مظہر ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے آگ جلتی ہے تو دھواں اس کا مظہر ہے، ہمیں دھوئیں سے پتہ چلتا ہے کہ کسی جگہ آگ جل رہی ہے۔ اسی طرح ایمان اور عمل صالحہ اکٹھے اکٹھے چلتے ہیں۔ اگر اس کو الگ الگ کیا جائے، صرف ایمان لایا جائے اور عمل صالحہ نہ کیے جائیں، تو ایسا ایمان قابل قبول نہیں، کیونکہ عمل کا ہونا اس کے ساتھ ضروری ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایمان اور عمل صالحہ کا آپس میں کتنا قریبی رشتہ ہے اور آخر ہر جگہ یہ اکٹھے کیوں آ جاتے ہیں، ہم ایک آیت پر بھی غور کر سکتے ہیں جو حج کے بارے میں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مِنِ اسْتَطَاعَ، اوپر اللہ کے لیے ہے، اوپر ان لوگوں کے جو استطاعت رکھتے ہیں حج کریں خانہ کعبہ کا، الیہ سبیلا، اس کے راستے کی طرف نکلے، ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، اور جو کوئی انکار کرے بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے تمام جہان والوں سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ترجمہ سورۃ آل عمران 97، اللہ کے لیے لوگوں پر یہ فرض ہے کہ ان کے ذمہ کہ وہ اللہ کے گھر کا حج کریں، اگر حج کی استطاعت ہو، اور جو کفر کرے تو خدا بھی عالم سے بے نیاز ہے۔ اب غور کیجئے کہ یہاں من کافرہ کس سے مراد ہے؟ کافروں سے تو مراد نہیں ہے، یہاں من کافرہ سے مراد وہ ہے جو حج کی استطاعت رکھتا ہے اور حج نہیں کرتا، یعنی کاموں میں پیسہ ضائع کرتا رہتا ہے، وقت بھی ضائع کرتا رہتا ہے، وہ کافر ہے۔ معلوم ہوا کہ اگر حج فرض ہو اور آدمی حج نہ کرے تو قرآن کی اس آیت کے حساب سے وہ کفر اختیار کیے ہوئے ہے، پس ثابت ہوتا ہے کہ اگر ایمان ہو اور عمل صالحہ نہ ہو تو ایمان نہیں ہے، کفر ہے۔ حج اسلام کا لازمی جز ہے، ہمیں ایمان لانے کے لیے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کے ساتھ ساتھ جہاد کے ساتھ ساتھ حج کو بھی عبادت کا لازمی حصہ تسلیم کرنا ضروری ہے، ورنہ ایمان نہیں ہوگا۔ اب اگر کوئی ان پانچوں کو مان کر ایمان تو لے آئے مگر ان میں سے کسی ایک پہ بھی عمل نہ کرے، جان بوجھ کر عمل نہ کرے، تو پھر اس کا سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ زبان سے تو کہہ رہا ہے لیکن حقیقت میں وہ انکار کر رہا ہے۔ اس سے واضح ہوا کہ ایمان کے ساتھ عمل صالحہ ایسا ہے جیسے زندہ رہنے کے لیے آکسیجن، یعنی ایمان اور عمل صالحہ لازم و ملزوم ہے، اس لیے ایمان اور عمل صالحہ ہمیشہ اکٹھے آتے ہیں، یعنی اگر ایمان ہو اور اس کے ساتھ عمل صالحہ بھی ہو تو ایسے لوگوں کے لیے جنت ہے جس میں نہریں ہیں، باغات ہیں اور جنت کی تمام نعمتیں ہیں۔ اب یہ بھی بات سمجھ لیں، آگے چلنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا رک کے بتا دوں کہ عمل صالحہ ہے کیا۔ آپ فوراً سمجھ جاتے ہیں نیک کام۔ نیک کام تو سبھی اپنے طرف سے سوچ کے کرتے ہیں، ایک ایکٹر بھی سمجھتی ہے کہ میں چیریٹی کر رہی ہوں، یا میں ساری رات ڈانس کر کے گانے گا کے اور وہ پیسہ کسی یتیم خانے کو سپانسر کر رہی ہوں 1 کروڑ 2 کروڑ، تو اس نے تو بڑا نیک عمل کیا۔
اس طرح تو ہر کوئی نیک عمل کر رہا ہے، کوئی اپنے کام کو برا نہیں کہہ رہا. اصل چیز ہے قرآن و سنت کے مطابق عمل، کیونکہ اس طرح تو ہم اپنے مرنے والوں کے پیچھے کل کر کے بھی نیک کام کر رہے ہیں، تیجا کر کے، 10واں کر کے، 7واں کر کے، 20واں کر کے، پھر جمعراتیں کر کے، پھر 40واں کر کے، پھر برسیاں کر کے. یہ سب کیا ہے؟ نیک عمل ہی ہے نا. آپ نے قرآن پڑھا ہے، اذکار کروائے ہیں، گھٹلیاں پڑھوائی ہیں، کھانے کھلائے ہیں، قرآن پڑھوائے ہیں، قرآن مسجدوں میں رکھوائے ہیں، تو یہ سب کیا ہے؟ نیک عمل ہے. لیکن قرآن کے سنت کے مطابق نہیں. تو جو کام قرآن و سنت کے مطابق نہیں اسے نیک عمل نہیں کہیں گے، وہ تو بدعت کے زمرے میں آ جاتا ہے. اس لیے پیدائش سے لے کے وفات تک ہر معاملے میں جو کام قرآن و سنت کے مطابق کیا جائے گا، جس میں آپ کی وراثت کی بھی تقسیم آتی ہے، جس میں آپ کی امانت بھی آتی ہے، دیانت بھی آتی ہے، آپ کا ہر معاملہ آتا ہے، وہ قرآن و سنت کے مطابق عمل ہے، عمل صالح، نہ کہ وہ عمل جو آج کے دور کے جدید تقاضوں کو پورا کرتا ہے اور اس کے ذریعے آپ بہت سا پیسہ کما کے یتیموں مسکینوں کو دے سکتے ہیں. وہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں، وہ نیک عمل نہیں، کیونکہ حرام طریقے سے پیسہ کما کے حلال کام میں لگا دیا گیا. تو ایسا کام عمل صالحہ میں نہیں آتا. ٹھیک ہے جی. یہاں ایک اور بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ جنت کی نعمتوں میں اور دنیا کی نعمتوں میں بہت بڑا فرق ہے. ٹھیک ہے، بہت ہی بڑا فرق ہے. کہنے کو تو یہ برابر لگتی ہے کہ جناب جنت میں بھی پھل ہوں گے جو دنیا میں ہم کھاتے ہیں، مگر حقیقت میں ایسا نہیں ہے. اس میں دنیا میں جو بھی نعمت ہے وہ کسی نہ کسی کا ازالہ ہے. اس بات کو آپ چند مثالوں سے سمجھ لیں. مثلا آپ کو بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے تو آپ نے کھانا کھایا، اب آپ کو بہت مزہ آیا. اب آپ کی بھوک ختم ہوگی، اب آپ کھانا کھا کر دیکھیں تو آپ کو بالکل مزہ نہیں آئے گا. اسی طرح آپ کو شدید پیاس لگی، آپ نے شربت پیا، بہت مزہ آیا. اب آپ کو دوسرا گلاس پینے کو دیں تو آپ دیکھیں گے اتنا مزہ نہیں آتا. تیسرے میں تو آپ کہتے ہیں میں نے پینا ہی نہیں. اس سے ثابت ہوا کہ جتنی بھوک اور جتنی پیاس تھی اتنی لذت تھی. معلوم ہوا کہ حقیقی مزہ کوئی چیز نہیں، سب تکلیفیں ہی ہیں. جس تکلیف کو دور کرتے چلے جائیں گے مزہ آتا چلا جائے گا. اصل چیز جو اس دنیا میں وہ مشقت ہے، تکلیف ہے، اور جو کچھ بھی آپ کر رہے ہو وہ سارا دکھوں کا گھر ہی ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح لیکن جب جنت ایسی چیز ہے کہ وہاں پہ کوئی دکھ اور تکلیف کا کوئی تصور نہیں ہوگا. اللہ آپ کو شربت کے پہلے گلاس میں جو مزہ دیں گے وہ آخری گلاس، تیسرے گلاس، ہر گلاس میں اسی طرح ہوگا، کمی نہیں آئے گی، کیونکہ وہاں پیاس لگے گی نہیں. اس لیے وہاں جو بھی چیز آپ استعمال کریں گے خود اس چیز میں لذت اور نعمت اور حقیقی ہوگی، جبکہ یہاں کی ہر لذت اور نعمت کسی تکلیف کو دور کرنے کا نام ہے. تو کہنے کا مدعا یہ ہے کہ جب ان کو وہاں رزق دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ یہ تو ہم نے پہلے کھایا ہوا ہے، جبکہ وہ پہلے کھائے ہوئے سے اور اس میں زمین آسمان کا فرق ہوگا. پہلے جو آپ نے کھایا اپنی بھوک مٹانے کے لیے کھایا، اپنی تکلیف دور کرنے کے لیے کھایا، اور جو دوسرا آپ نے کھایا جو جنت میں انشاءاللہ اللہ آپ کو اور مجھ سمیت سب کو جنت الفردوس کے اعلیٰ درجے دیں. ہم نے جو وہاں اللہ تعالیٰ دیں گے وہ بھوک پیاس تو لگے گی نہیں. جو حوض کوثر سے پانی ایک دفعہ پی لے گا اسے تو بھوک پیاس پھر لگے گی نہیں. تو وہاں وہ جو پیے گا، جو کھائے گا، وہ سارے اللہ کے انعامات ہی ہوں گے. تو ان کے لیے جو عمل صالحہ کرتے ہیں، بدعتی تو آپ کو پتا نا حوض کوثر سے ہی دھتکار دیا جائے گا، اسے کہا جائے گا کہ دور کرو اس کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ان کو مجھ سے دور کرو، انہوں نے میرے بات ایسی بدعتیں جاری کر دی تھی. اور پھر جو عمل صالحہ والے ہیں، جو قرآن و سنت کے مطابق عمل کرتے ہیں، انہیں اپنے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پلائیں گے اور اس کے بعد پھر کبھی بھی مومن کو پیاس نہیں لگے گی. تو ان کے لیے جنات ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں. جنت بڑی خوبصورت جگہ ہے، اللہ تعالی ہمیں بھی وہاں لے کر جائے. لیکن اس سے پہلے ہم دیکھ لیں کہ مغازی نے فرمایا کہ عمل صالحہ وہ ہے جس میں 4 چیزیں ہوں: عمل، نیت، صبر اور اخلاص. اب آپ کام تو آپ قرآن و سنت کے مطابق کر رہے ہیں، نیت بھی اللہ کی رضا ہے، لیکن صبر نہیں ہے، تھوڑا دلا پن ہے، فوراً اس کا ریگارڈ چاہنا ہے، روز فوراً اس کا صلہ چاہنا ہے. تو یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھیں. پھر عمل بھی آپ کا اچھا ہے، نیت بھی آپ کی اچھی ہے، صبر میں بھی آپ ہے، لیکن اخلاص آپ کے اندر نہیں ہے. تو بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. تو عمل صالحہ کرتے ہوئے بھی ان چیزوں کا خیال رکھیں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں عمل صالحہ کے معنی ہے کہ ریا سے خالی ہو کر خالص اللہ کی خاطر عمل کیا جائے. تو اس سے معلوم کیا ہوا کہ جنت کے استحقاق کا پورا سبب ایمان اور عمل صالحہ ہے، دونوں وصف ہیں. تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں جنت کیا ہے.
جنت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کے بارے میں پوچھا گیا وہ کیسی ہے؟ آپ نے فرمایا جو شخص جنت میں داخل ہوگا ہمیشہ زندہ رہے گا، موت نہیں آئے گی اور خوش رہے گا، کبھی مایوس نہ ہوگا، اس کے کپڑے پرانے نہیں ہوں گے، اس کی جوانی ختم نہیں ہوگی۔ پھر پوچھا گیا یا رسول اللہ اس کی عمارت کیسی ہے؟ آپ نے فرمایا ایک اینٹ سونے کی ہے، دوسری چاندی کی ہے، اور اس کی لپائی عمدہ کستوری سے ہے، اور اس کی گنگریاں موتی اور یاقوت ہیں، اور اس کی مٹی زعفران ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے جنت عدن کو پیدا فرمایا اور اس میں پھل لگائے اور اس میں نہریں نکالی، اور پھر اس کی طرف دیکھا اور فرمایا بات کر، کہنے لگی قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے ایمان والے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے اپنی عزت کی قسم، یہ سورت مومن کی پہلی 10 آیتیں جو اللہ نے جنت کو بولنے کی طاقت دی تھی تو بولی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمائیں گے مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم تیرے اندر کوئی بخیل نہیں داخل ہوگا، تو بخل اندر سے نکالیے۔ امام احمد، مسلم، ترمذی اور ابن ماجہ نے سال بن سعد سے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں ایک کوڑے کی جگہ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے ان سب سے بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ حاتم سے روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ڈرتا ہے وہ رات کے آخری حصے میں چل دیتا ہے، اور جو رات کے آخری حصے میں چلے گا وہ منزل کو پہنچ جائے گا۔ خبردار، بلا شبہ اللہ کا سامان بہت مہنگا ہے، یعنی جنت۔ امام بقئی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ جنت میں ایک نہر ہے جنت کی لمبائی کے برابر، جس کے کناروں پر کنواری لڑکیاں آمنے سامنے کھڑی اچھی آوازوں کے ساتھ گا رہی ہوں گی جس کو ساری مخلوق سنے گی، یہاں تک کہ وہ خیال کریں گے کہ جنت میں اس جیسی لذت کہیں نہیں۔ ہم نے عرض کیا ابو ہریرہ وہ گانا کیا ہوگا؟ انہوں نے فرمایا انشاءاللہ تسبیح، تقدیس اور رب کی حمد و ثنا بیان کریں گی۔ امام ابن عسکر نے اپنی تاریخ میں حضرت انس سے مرفوع روایت کی کہ جنت میں ایک نہر ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے، اس پر مرجان ایک شہر ہے، اس کے 70,000 سونے اور چاندی کے دروازے ہیں اور یہ حامل قرآن کے لیے ہے۔ بقئی کی بھی حدیث میں حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ خضری سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے ارد گرد دیوار بنائی جس کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک چاندی کی ہے، پھر اس میں نہریں نکالی اور اس میں درخت لگائے۔ جب فرشتے نے اس کی خوبصورتی اور اس کی رونق کو دیکھا تو کہتا ہے تو زیادہ پاکیزہ ہے بادشاہوں کی منزل سے، یعنی بادشاہوں کو دنیا میں جو کچھ ملتا ہے وہ کچھ بھی نہیں تیری جنت کے آگے۔ تو بہت سی ہمیں حدیثیں ملتی ہیں اس کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے جہنم کے عذاب سے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت کے باغات میں پہنچائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت فردوس کے اعلیٰ درجے عطا کرے۔ جی آگے ہم نے اس میں دیکھا کہ اس میں جو پھل دیا جائے گا وہ میں نے پہلے بات کر دی، وہ کیا کہیں گے ملتا جلتا ہے، ملتا جلتا ہوگا لیکن ٹیسٹ میں بھی فرق ہوگا، کیونکہ حدیث ہے نا کہ جنت کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی نے محسوس کیا، نہ چھوا، نہ وہاں کے پھل آپ سونگھ سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی ایک حدیث ہے کہ کیا کچھ وہاں ٹھنڈک آنکھوں کی چھپی ہوئی ہے، آپ وہاں انشاءاللہ جائیں گے تو اس کو دیکھیں گے۔ اور وہاں پہ آگے آ جاتا ہے ازواج مطہرون، زیادہ تر ہمارے یہاں ترجمہ کیا جاتا ہے پاکیزہ بیویاں ہوں گی، ازواجن، کیونکہ مطہراتن مونس کا صیغہ ہے فیمیل کا، جوڑے بھی کہا جاتا ہے۔ کچھ علماء نے اس کی تفسیر کی جوڑے۔ لفظ زوج کا اطلاق مرد اور عورت دونوں پر آتا ہے، اور اصل لغت میں زوج اسے کہتے ہیں جس کا کوئی جوڑا ہو، اس کی جنس ہو، جیسے موزے، جوتے۔ تو یہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہاں میاں بیوی جو کپل ہوگا نہایت پاکیزہ، کس چیز سے؟ یہاں جو ہوتا ہے نا ایک دوسرے سے دھوکہ، ایک دوسرے سے جھوٹ، ایک دوسرے سے فریب، ایک دوسرے سے کینہ، بغض، نفرت، غصہ، یہ چیزیں بھی آتی ہیں۔ وہاں اسمائلی فیس، مسکراتے چہرے، ہر وقت پرامن لوگ، بہترین لوگ وہاں ہوں گے، بہترین جوڑے، بہترین کپل وہاں جائیں گے۔ اور تو پھر ظاہری بات ہے پھر یہاں بھی آپ بہترین بنے، جو یہاں بہترین ہوگا وہی وہاں بہترین جا سکتا ہے نا، جو یہاں بہترین نہیں ہے وہ وہاں بھی نہیں جائے گا، کیونکہ اگر اس نے وہاں جا کے بھی یہی سب کچھ کرنا ہے جو یہاں کرتا ہے تو پھر جنت میں جانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اس لیے جو یہاں کی بہترین کپل ہیں، اور یہ جہاں نہیں بہترین، اگر عورت بہت بہترین ہے تو مرد نہیں ساتھ جا سکے گا، اور اگر مرد بہترین ہے تو عورت نہیں جا سکے گی اگر وہ بہترین نہیں۔ تو یہ ساری خصوصیات یہیں اپنے اندر پیدا کریں، اور اس کے علاوہ جسمانی چیز سے بھی پاک ہوں گی،
یہاں جو کچھ بھی پرابلم ہوتے ہیں، واش روم جانا ہماری ضرورت ہوتی ہے، غسل کرنا ہماری ضرورت ہوتی ہے، 2 یا 4 دن نہ نہائے تو اسمیل آ جاتا ہے، ناک صاف کرنا، تھوک آتا ہے، پسینہ آتا ہے، اب گرمیاں آ رہی ہیں اس کی اسمیل ہے، تو جسمانی طور پہ بھی بالکل پاکیزہ ہوں گے. لیکن زیادہ تر علماء اس کو لیتے ہیں روحانی طور پہ کہ یہاں یہی ہوتا ہے، مجھ سے دھوکہ ہو گیا، مجھ سے فریب کر گیا، میرا بے وفائی کر گیا، میرے ساتھ یہ کر گیا، وہ کر گیا. ہر وقت کے رونے روتے رہتے ہیں یہاں پہ کپل. صرف عورتوں کو نہیں، شکوے مردوں کو بھی بہت شکوے ہوتے ہیں کہ میں چاہتا تھا میری ایسی بیوی ہو لیکن ایسی نہیں نکلی، میں چاہتا تھا میری عورت اتنی سمجھدار ہو، گھر ایسے چلائے، بچوں کی تربیت ایسی کرے. تو گلے شکووں کے ساتھ ہی بس گزارا ہو رہا ہوتا ہے. تو وہاں اس قسم کا کوئی بھی گلا شکوہ نہیں ہوگا. بہترین کپل وہاں بسائے جائیں گے اور اس سے بڑی بات ہمیشہ اس میں رہیں گے. یہاں کی جو بہار بھی فانی ہے، جوانی بھی فانی ہے، دولت بھی فانی ہے. اگر آپ کے پاس ہے دولت، آپ بوڑھے ہو گئے ہیں تو آپ کو نکرے لگا دیا جاتا ہے، کیونکہ اس دولت کا استعمال آپ کر ہی نہیں سکتے. آپ اپنے زیادہ ضعیف ہو جائیں تو بچوں کے پاس پڑ جاتے ہیں، تو دولت تو یہی رہ جاتی ہے لیکن آپ کو جانا پڑ جاتا ہے. لیکن جنت میں جو آپ کے نام کا محل ہوگا، جو آپ کے نام کی نہریں ہوں گی، جو آپ کی وہاں پہ رہائش ہوگی، وہ ہمیشہ کے لیے. خالدن خلد روٹ ہے نا، ایسی جگہ جہاں پہ کوئی تبدیلی بھی نہیں ہوتی اور جہاں میں ہمیشہ کا دخول ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو جنت الفردوس کے اعلیٰ درجے عطا کرے. ہیں تو ہم گناہگار، اوقات تو نہیں ہیں، اپنی اوقات سے بہت بڑھ کے دعا مانگ رہے ہیں، لیکن اللہ کی ہستی کو دیکھیں تو بہت بڑی ہستی ہے، اس کے سامنے ہمارے گناہ کچھ بھی نہیں ہے. تو اس کے سامنے جب بھی اپنے گناہ یاد ہوں تو اس کی رحمتوں کو سامنے رکھیں اور اس سے دل سے معافی مانگیں. وہ اپنے رحمان ہونے کو دیکھے گا، اپنے رحیم ہونے کو دیکھے گا، ہمارے گناہوں کو انشاءاللہ نہیں دیکھے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اکٹھا کر دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.